فاتحین خیم کرن 1965۔ دل کا جنوں جو رگوں سے ویڈیو دل کو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جنوں جو رگوں سے بہا ہے، دل آزمایا تو ڈر نہ لگا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ٹریول بائی خان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عثمان راجپوت، اور آج کے اس ولاگ میں ہم موجود ہیں مصطفی آباد للیانی میں، اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اسے گنج شہداء کہتے ہیں۔ یہاں پر 1965 کی جنگ کے 55 شہداء کی قبریں ہیں جنہوں نے 1965 کی جنگ میں خیم کرن کو فتح کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو کہانی سنائیں گے خیم کرن کے فاتحین کی، اور بتائیں گے ان کی جرأت و بہادری کی داستانیں۔ تو چلیے ہمارے ساتھ۔ نہیں خوف کوئی بھی دشمن کا ہم کو، نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی ستمبر کی وحشتناک اور تاریک رات ہے۔ دھرتی سے غم کو۔ گنے کے کھیتوں میں ٹیڈی دل کی طرح اور سرعت کے ساتھ جوک در جوک کوئی چیز آتی ہوئی نظر آئی۔ ایک جوان نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو ہندوستان کی فوج ہے جو ٹیڈی دل کی طرح سب کچھ تہس نہس کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ رینجرز کے اس جوان نے اپنے باقی ساتھیوں کو خبردار کیا، اور بارڈر پر موجود دیہات کو بھی اطلاع کر دی گئی کہ فوری طور پر پیچھے محفوظ جگہ پر چلے جائیں، لیکن دیہاتی واپس جانے کی بجائے بارڈر پر رینجرز کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ جب بھارتی افواج کو یقین ہو گیا کہ ان کے لیے راستہ صاف ہے تو پھر شروع ہوا کھیل شیر جوانوں کا، اور جب سنسناتی ہوئی گولیاں چلنا شروع ہوئیں تو ٹڈی دل کی طرح آنے والی افواج یوں گرنے لگی جس طرح مکھیاں سپرے کے بعد گرتی ہیں، اور اچانک پیش قدمی رک گئی۔ خود کی بتائیں تو منزل یہی ہے، اپنا وطن ہے تو اور پھر گھنٹوں تیزی سے آنے والی افواج ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکیں۔ پیارا وطن سے تو کچھ بھی نہیں ہے، صدا ہو مقدر بہار وطن۔ اور پھر جب تازہ دم پاکستانی افواج، رینجرز، گشتی پولیس اور کسانوں اور چرواہوں کی مدد کے لیے پہنچی تو ٹڈی دل افواج جس تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھیں اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئیں، اور پھر پاؤں سر پر رکھ کر ایسی بھاگی کہ خیم کرن کو بھی چھوڑا اور بھاگتی ہی گئی۔ اور پھر مادھو پور نہر پر پہنچ کر جب بھارتی افواج نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ پاکستانی فوج اور مجاہدین تو انہیں دلی چھوڑ کر آئیں گے، تو انہوں نے مادھو پور نہر کا پشتہ توڑ دیا اور ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا، جس کی وجہ سے پاکستانی بختر بند گاڑیوں کی رفتار رک گئی۔ کل آئے جو آج سے بھی ہنسی ہو ابھی اور اس طرح سے پہلے ہی روز بھارت کے 800 سے زائد فوجی مارے گئے، 10 ٹینک اور 50 گاڑیوں پر قبضہ کر لیا گیا، اور پاکستان کے تقریباً 55 کے قریب جوان اور افسران نے جام شہادت نوش کیا، جن میں بریگیڈیئر احسن رشید شامی، ہلال جرأت، میجر سلطان اسد جان شہید، لیفٹیننٹ ندیم احمد خان شہید، صوبیدار، نائب صوبیدار، حوالدار اور دوسرے مجاہدین اور فوجی جوان شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں مقامی دیہاتیوں نے، چرواہوں نے اور لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہندوستانی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ لگا ہے دل کا جنوں جو رگوں سے بہا۔ اور ناظرین، یہ ہے گنج شہداء، ان شہیدوں کا قبرستان جنہوں نے 1965 کی جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور نہ صرف دشمن کی جارحیت کو روکا بلکہ ان کو گیدڑ کی طرح آگے لگا کر بھگایا،
اور ہندوستان کے ایک بہت اہم قصبے کھیم کرن پر بھی قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اس وقت یہ جو آپ مینار دیکھ رہے ہیں یہ بریگیڈیئر احسن رشید شامی کی یاد میں اور ان کی جرأت و بہادری کے اعتراف میں ان کے نام سے تعمیر کیا گیا۔ جب لاہور سے قصور کی طرف آئیں تو مصطفیٰ آباد والی نہر کراس کرنے کے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے گنج شہداء قبرستان 1965 کے شہیدوں کا، جہاں پر 55 شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ بریگیڈیئر احسن رشید شامی 13 ستمبر سن 1918 کو لائل پور میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد ملازمت کے سلسلہ میں رہائش پذیر تھے۔ آپ کے والد کا آبائی گاؤں شام 84 ضلع جلندھر تھا، اسی وجہ سے آپ کو شامی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد شیخ عبدالرشید شامی مشہور روحانی پیشوا شیخ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے تھے۔ آپ نے بی ایس سی کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی اور 7 جون 1942 کو انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ 1947 میں کشمیر کی جنگ میں نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے پانڈو کی پہاڑی کو سر کیا اور پھر 1955 سے 1958 تک قاہرہ کے پاکستانی سفارت خانے میں فوجی اتاشی رہے اور 25 دسمبر سن 1960 کو بریگیڈیئر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اور جب 6 ستمبر سن 1965 کو بھارت نے پاکستان پر عیارانہ حملہ کیا تو آپ کو کھیم کرن سیکٹر میں مادر وطن کے دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آپ نے اپنی مخصوص سرفروشانہ ہمت، مثالی جرت اور بلند کردار و عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کی ٹڈی دل فوج کو اپنے قلیل سرفروش ساتھیوں کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی مدد سے قسط فاش دی اور کھیم کرن پر قبضہ کر لیا۔ دس ستمبر کی صبح فرض کی ادائیگی اور شوق شہادت میں آپ ذاتی طور پر دشمن کے علاقہ میں اس کی فوج کے قلب میں جا پہنچے اور دشمن کی ایک گولی آ کر آپ کے سینے میں پیوست ہو گئی اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ بھاگتا ہوا دشمن آپ کا جسد خاکی اٹھا کر لے گیا اور آل انڈیا ریڈیو کے مطابق انہیں بھارت میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ جنگ بندی کے بعد 23 فروری سن 1966 کو اس قابل فخر اور ناقابل تسخیر شہید کا جسد خاکی بھارت سے لاہور لایا گیا اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ قبرستان شہیدہ میں دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طریقے سے یہ جو 55 شہداء ہیں ان میں سے ہر ایک کی ایک اپنی الگ کہانی ہے، الگ جرأت و بہادری کی داستان ہے۔ اور ناظرین، یہ ہے وہ کھیم کرن کا علاقہ جہاں پر جنگ ہوئی اور ان شیر جوانوں نے ہندوستان کو دھول چٹا دی۔ لائن آف کنٹرول پر اگر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو کھیم کرن کے گردوارہ کی سفید بلڈنگ واضح نظر آتی ہے۔ خود کی بتائیں تو منزل یہی ہے، اپنا وطن ہے تو پھر۔ اور یہ ہے وہ زیرو لائن پر علاقہ جسے رونتے ہوئے پاکستانی افواج اور مجاہدین کھیم کرن کو فتح کرتے ہوئے مادھوپور نہر تک پہنچ چکے تھے۔
بالکل سامنے آپ زیرو لائن دیکھ سکتے ہیں۔ یہ غازی، یہ شہداء، ہماری آن، ہماری جان، ہماری پہچان۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔